السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو، اسی سے ڈرتے رہو، نمازوں کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح سے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش اور مگن ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے 31 اور 32 یعنی 31 اور 32 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس سے پہلے جو درس قرآن آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس میں آیت نمبر 30 اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بچے کو، ہر انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کو اسی فطرت پر پیدا کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالا، یعنی ہر ایک کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اللہ نے پچھلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی فطرت کو اختیار کرو، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی فطرت کو اختیار کرو۔ اور اس کی پوری تفصیل اور توضیح میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچے کو اس روئے زمین پر پیدا کرتا ہے، چاہے وہ مسلموں کے بچے ہوں، چاہے وہ کسی کے بھی بچے ہوں، ان تمام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈال دیتا ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا پالن ہار ہے، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہی تم کو زندہ کیا ہے اور وہی تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم کو اس کے بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بچے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اپنے حساب سے اس کو ڈال دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، آتش پرست بنا دیتے ہیں، بدعتی خرافاتی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کے ماں باپ اور ان کے آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بچے کو اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جس فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ اسی کی طرف رجوع کیے رہو، یعنی دنیا اگر تم کو ادھر بلائے تو ادھر نہیں جانا ہے۔ ابھی ہوتا ہے نا، قرآن کی بات آ گئی، حدیث کی بات آ گئی تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ کئی کو ہمیں اتنا دن سے ایسے کر رہی نا، کئی کو ایسا کر رہی نہ کو، لوگ بولتے ہیں، کلیئر بولتے ہیں، کلیئر لوگ بولتے ہیں۔ ابھی قرآن کی بات بالکل ثابت ہو گئی، حدیث کی بات بالکل کلیئر ہے اور واضح ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی تعلیم دیا، قرآن کریم کی تعلیم دیا، صراط مستقیم کی طرف بلایا، تو اس زمانے کے بڑے بڑے سرداران اور ذمہ داران جو ہوتے تھے وہ لوگوں کو کہتے تھے کئی کو نکو، ہم لوگوں کا جو دین ہے، ہم لوگوں کے جو باپ داداؤں کا دین ہے اسی پر قائم رہو، کیوں چھوڑو اس کو، وہ اپنا جو کرتا ہے کر رہنے دو۔ آج کے ڈیٹ میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان تمام سے اپنے رخ کو کٹ کر کے اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الطبری کے اندر اور دیگر مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر امام ابن زید اور امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہما دونوں سے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منیبین الیہ کے ذریعے سے تمام لوگوں کو کہا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، ادھر ادھر دائیں بائیں مت جھانکو، جو تمہاری فطرت ہے جس پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، جس کی تعلیم تم کو نبیوں نے دی ہے، جس کی تعلیم تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جس کی تعلیم تم کو اللہ کی کتاب اور نبی کی تعلیمات دے رہی، اسی کے مطابق اللہ کی طرف رجوع کیے رہو۔ اور پھر آگے فرمایا واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو۔ کیوں ڈرتے رہو؟ ہم نے ڈرتے رہو کی مثال اس سے پہلے بیان کی تھی۔ کیا بیان کیا تھا؟ بیان یہ کیا تھا، یاد کیجئے، کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے سرکولر جاری ہو جائے، اور ہوتا بھی ہے
کہ بھائی جو آدمی 2 ویلر کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے اگر ہیلمٹ نہیں لگائے گا تو کتنا جرمانہ لگے گا؟ 1000 روپیہ. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ پٹ سے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ان کو گورنمنٹ کے قانون سے ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام قانون اوپن ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا. دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گاہے بگاہے تمہاری غلطیوں پر تم کو روک ٹوک کرتا رہے گا، لیکن جب مر جاؤ گے اور باقی اللہ کے بارگاہ میں جب قیامت کے دن پہنچے گے تو اللہ ہر چیز کا حساب لے گا. یہ سارا سرکولر اوپن ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے باوجود آدمی دائیں بائیں جھانکنا شروع کرے تو اب سوچ لیجیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اسی سے ڈرتے رہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے رہو. کیا کرو؟ نمازوں کو قائم کرتے رہو. یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، نماز کے بغیر کوئی انسان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے. نماز کی پابندی اور نماز کا قیام ایک مسلمان کی زندگی میں انتہائی ضروری ہے. بغیر عذر شرعی کے، بغیر ایمرجنسی کے اگر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں، نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر کے سلام تک، اسی کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. کبھی کبھار چھوٹ گیا نو پرابلم، کبھی کبھار ہو گیا چلیے 1 رکعت چھوٹ گئی. یہ ڈیلی کا دھرا بنا لینا کہ 1 رکعت چھوٹے گی تبھی آئیں گے، یہ ٹائم ہو جائے گا تبھی آئیں گے، نماز تکبیر اولیٰ قائم ہو جائے گی تبھی آئیں گے. اگر اس طرح کا دھرا بناتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نمازوں کو قائم کرنے والے نہیں ہیں. آپ پورے قرآن کریم کو اور احادیث مبارکہ کے ایک حدیث کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. کیا؟ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. نماز کو قائم کرو. دیکھیے یہاں پر بھی کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، یہ جو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ ہے نا، اس کا تعلق اس سے پہلے یعنی اقیموا الصلاۃ سے بھی ہے، اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ کا تعلق اب اس کے بعد جو آیت کریمہ آئے گی دونوں سے ہے. مفسرین نے دونوں بیان کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر نمازوں کو قائم کیے تبھی مشرکوں میں سے نہیں ہوگے، اور اگر نمازوں کو قائم نہیں کیے تو یقینی طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہونا ہے. کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، ہر چیز سے روکنے والی ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی مریم سے روایت کیا ہے کہ ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اس امت کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس امت کو 3 طریقے سے راہ راست پر قائم رکھنے کی ضمانت اور گارنٹی ہے. اس میں سے پہلا طریقہ ہے اخلاص، یعنی جو بھی کام کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. ابھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری میں ان کو خوش کرنے کے لیے اگر کام کرنا شروع کیے نا تو پھر راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتے ہو. ذرا ان کو خوش کر لیں گے، ذرا ان کو خوش کر لیں گے، اور اگر اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں تو پھر راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتے. راہ راست پر آنے کے لیے سب سے پہلی جو صورت ہے وہ اخلاص. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو اخلاص کے اوپر ہی پیدا کیا ہے. ہر ایک کو اخلاص کے اوپر پیدا کیا ہے. اللہ نے جب دل میں ڈال دیا کہ اللہ ہی ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور اس کا زور سب پر چلتا ہے اور اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، اور اسی کی عبادت کرنا ہے. جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاص پر پیدا کیا گیا ہے. لہٰذا معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی صورت جو ہے وہ اخلاص ہے، اور وہ یہی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ دوسری جو شکل ہے، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ نماز اور یہی ملت ہے. نماز اور یہی ملت ہے. ملت سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلامیہ، ملت اسلامیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. کہا کہ نہیں کہا؟ ملت. نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. نماز نہیں تو انسان تو بہت دور کی بات، جانور بھی کہلانے کے لائق نہیں ہو. انسان تو بہت بڑی بات ہو گئی، جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو اگر نماز نہیں ہے تو. کیونکہ جانور بھی اپنا پیٹ پالتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گنگان کرتا ہے، لیکن تم کو تو اللہ نے جانور سے بہتر بنایا، اس کے باوجود تم اللہ کے سامنے نہیں جھکے تو تم تو جانور سے بھی بدتر ہو. اسی لیے سیدنا معاذ بن جبل نے کہا کہ نماز ہے اور یہی ملت ہے. اور پھر کہا
طاعت، اور یہی عصمت ہے۔ طاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم آیا اس کے سامنے فوراً جھک جانا، جہاں پر اللہ نے روکا فوراً اسے رک جانا، اسی کو کہتے ہیں طاعت۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف ہی رجوع کیے رہو، واتقوا، اور اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اور پھر آگے فوراً کیا کہا؟ ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا وکل حزب بما لدیہم فرحون، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بٹ گئے، ہے کہ نہیں؟ فرقوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر بڑا خوش ہے۔ ہمیں فلاں امام کے ماننے والا، میں فلاں مسلک کا ماننے والا، میں یہ بس ہو گیا میرا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، پورے پیڑ کو اٹھا لیجیے، ایک جھاڑ ہوتا ہے نا، جھاڑ جو زمین پہ لگا ہوا ہوتا ہے، پورے پیڑ کو اٹھائیے، پیڑ کے اندر آپ کو دو چیز دکھے گی، کیا؟ ایک جڑ اور پھر اس پر سے نکلی ہوئی شاخ، ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک وہ شاخ، وہ جو ڈھالی ہے، ڈھالی جو الگ الگ نکلی ہوئی ہوتی ہے، جو ڈھالی جب تک اس جڑ سے لگی ہوئی تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ پیڑ کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا ہے؟ اور جیسے ہی اس کو کٹ کر دیا تو ہو گئی ڈھالی، کٹ کیا وہ ڈھالی ہو گئی۔ اور جب تک وہ پیڑ سے لگا ہوا ہے وہ پورا پیڑ ہے، جڑ سے لگا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم اور نبی کا فرمان کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اس کا کوئی انکار کر کے دکھلا دے مائک کا لال ہمارے سامنے آ کے، کوئی بھی کہتے کہ نہیں یہ قرآن جڑ نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم تمام کے تمام مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہ رسی کون ہے؟ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اور یہی قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جب تک اس سے جڑے رہو گے فرقوں میں نہیں بٹو گے، اور اس کو چھوڑو گے تو فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ اس سے جڑے رہو گے تو فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ اس اسلام کے آنے سے پہلے بھی جس میں ہم لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، اس سے آنے سے پہلے بھی لوگوں کو اسلام دیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام کو پیچھے ڈالا۔ یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب ہے چھوڑنا، اس کو چھوڑ دینا اور دوسرے راستے پر چل جانا۔ بعض باتوں کو ماننا، بعض باتوں کو نہیں ماننا، بعض باتوں کو ماننا، بعض باتوں کو نہیں ماننا۔ یہودیوں کو آپ دیکھ لیجئے، عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، دیگر جو مذاہب عالم اس میں زمین پر آئے ہیں، جن پر اللہ نے کتاب کو نازل کیا، سب کو دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنی کتاب کو پیچھے رکھا اور اپنے اپنے من سے جو کچھ باتیں اس میں سے مان لیا، کچھ باتیں نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 159 میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، جدا جدا کر دیا۔ ہمارا دین اسلام ایک ہے، بس ہمارا دین اسلام ہے، بس اس کو الگ الگ جدا جدا کہا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور کئی فرقوں میں بٹ گئے، آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں۔ شیعا لست منہم فی شیء، آپ کو سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آگے مزید اللہ نے فرمایا انما امرهم الی اللہ، تمام معاملات اللہ کی طرف جائیں گے، اور ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بتلائے گا کہ تم نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ قیامت کے دن بتلائے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن یہاں پر خبر کیوں دیا؟ قیامت کے دن اللہ بتلائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم کو خبر کیوں دیا؟ تاکہ ابھی سے رہتے ہوئے ہم سمجھ لیں، تاکہ دنیا میں، تاکہ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے نہ جانا پڑے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ پہلے کے دین والوں نے بھی یہی کیا، اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی مسلمان ایسا ہی کر رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پہلے کے دین کے لوگوں نے بھی ایسا کیا اور آج بھی مسلمان ویسا ہی کر رہے ہیں، اور آج بھی مسلمان ویسا کر رہے ہیں تو ان تمام مسلمانوں میں صرف وہی برحق دین پر ہے جو اہل السنہ والجماعت ہے۔ اور پھر مزید کہا اہل السنہ والجماعت سے مراد یہ مشرکین نہیں ہے، یا بدعتی اور خرافاتی نہیں ہے، یا فرقوں میں بٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو صدر اول کے صحابہ کرام، تابعین اور ائمۃ المسلمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، صدر اول مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو صحابہ اور ان کے بعد کے تو تابعین، اور اس وقت جو ائمۃ المسلمین ہیں، جو انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو ان کے طریقے پر قائم ہے، وہی اصل میں دین برحق پر ہے۔ اور پھر دلیل کے طور پر انہوں نے جامع ترمذی
ابواب الایمان حدیث نمبر 2641 اور المستدرک علی الصحیحین کے حوالے سے ایک روایت پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تمام فرقوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پہلی امت 72 فرقوں میں بٹی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. پوچھا کہ جو 73 فرقے ان میں سے کون جنت میں جائے گا؟ کہا کہ جو آج کے ڈیٹ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین ہے، جن پر صحابہ کرام ہیں اور میں ہوں، جو اس طریقے پر چلے گا وہی اصل میں دین برحق پر ہوگا. تو ہمیشہ یاد رکھیے ان باتوں کو. یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا